السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے زرینہ کے لیے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ جب آدمی کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو راستے خود بخود نکلے چلے جاتے ہیں. خدا کو وہ لمحہ بہت پیارا ہوتا ہے جب کسی بندے کی ہمت ٹوٹ کر پھر بندھتی ہے. میں نے کیس کی فائل نکالی اور اسے نئے سرے سے کھنگالنے لگا. تب اچانک قدموں کی آواز آئی. میں نے سر اٹھایا تو کاسو پہلوان میرے سامنے تھا. آؤ پہلوان. میں نے اس سے مصافحہ کر کے کرسی پر بیٹھنے کو کہا. وہ بہت دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک نیک فطرت انسان ہے. اپنے چھوٹے بھائی کی ہزار خامیوں کے باوجود اسے اس سے محبت تھی. اس وقت بھی وہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. باتوں باتوں میں اس نے عبداللہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بڑا فریبی آدمی ہے. اس کی پیری فقیری سب ڈھونگ ہے. ایک دفعہ اس نے ایک کمسن لڑکی کو جن نکالنے کے لیے کمرے میں بند کر لیا. بعد میں لڑکی نے والدین سے شکایت کی کہ پیر صاحب اسے کپڑے اتارنے کو کہتے ہیں. ریشما کے گھر والوں کو اس میں نہ جانے کیا نظر آتا ہے ورنہ اس کے اپنے گاؤں والے بھی اسے منہ نہیں لگاتے. اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ پوست کا نشہ کرتا ہے. پوست کے ذکر پر میں چونک گیا. مقدمے کی فائل میرے سامنے ہی پڑی تھی. میں نے لطیف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نکالی. ایک کیمیکل ایگزامینر کے مطابق متوفی کے معدے میں پوست کے اجزاء پائے جاتے تھے. دوسرے نشوں کی نسبت پوست کا استعمال اتنا عام نہیں کیا جاتا. اس اتفاق نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. عبداللہ جو پہلے ہی میری نظروں میں مشکوک تھا اب اور مشکوک ہو گیا تھا. میں نے اگلے روز پہلا کام یہ کیا کہ مہندی پور کے ایک خاص مخبر کو عبداللہ کی نگرانی پر لگا دیا. مخبر نے تیسری روز ایک چونکا دینے والی خبر سنائی. اس نے بتایا کہ سنہرے بالوں والی ایک لڑکی عبداللہ سے ملنے اس کے ڈیرے پر آتی ہے. کل شام بھی وہ اس سے ملنے آئی تھی. دونوں نے کوئی 2 گھنٹے تنہائی میں گزارے. لگتا ہے کہ ان دونوں میں پیری مریدی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے. یہ بہت اہم خبر تھی. میں نے مخبر کو شاباش دے کر واپس بھیجا اور اسے کہا کہ احتیاط سے نگرانی کا کام جاری رکھے. مسئلہ کچھ الجھ رہا تھا لیکن یہ بڑی بات تھی کہ سنہری بالوں والی لڑکی کا کھوج مل گیا تھا. ریشما کے والدین اور عبداللہ کا رابطہ تو سمجھ میں آتا تھا لیکن یہ سنہری بالوں والی لڑکی کون تھی؟ یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ اس واردات میں اس لڑکی کا کردار کس نوعیت کا تھا. 2 صورتیں ہو سکتی تھی. عبداللہ نے اس لڑکی سے کام لیا تھا یا وہ عبداللہ سے کام لے رہی تھی. اگر وہ اس سے کام لے رہی تھی تو کیوں؟ اسے ریشما کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ وہ لطیف سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس سے کوئی انتقام لے رہی تھی. کس چیز کا انتقام؟ اس روز کافی گرمی پڑ رہی تھی. میں ایک چھوٹے سے ہوٹل کے اندر کرسی پر بیٹھا تھا. سامنے بسوں کے اڈے پر پولیس کے 6 جوان سادہ کپڑوں میں گھوم رہے تھے. مخبر کی اطلاع کے عین مطابق زرینہ بس اڈے پر پہنچ چکی تھی. اس نے بوسکی رنگ کی ایک لمبی سی چادر اوڑھ رکھی تھی. ایک بڑا سا صندوق اس کے قدموں میں پڑا تھا. وہ بے چینی سے ٹانگوں کے سٹینڈ کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ 22-23 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی. دھوپ کی وجہ سے اس کا رنگ بالکل سرخ ہو رہا تھا. اس نے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھی. بسوں کے کنڈکٹر اور ڈرائیور اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. شاید اسی لیے وہ کچھ گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی. وہ بار بار چادر کے پلو سے چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی. 12 بجے کے قریب ایک تانگے سے عبداللہ اترتا ہوا دکھائی دیا. اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیدھا زرینہ کے پاس پہنچا. دونوں تھوڑی دیر خسر پسر کرتے رہے. پھر عبداللہ نے ٹکٹیں لیں اور وہ دونوں چندی گڑھ جانے والی بس میں سوار ہو گئے. یہ بس اس ہوٹل کے عین سامنے کھڑی تھی جس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا.
تھوڑی دیر بعد ASI ملہوترا اور پولیس کے 2 جوان بس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عبداللہ اور زرینہ سے کہا کہ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ عبداللہ شاید پولیس والوں کو پہچان نہیں سکا تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے جوانوں، جو بات کرنی ہے یہیں پر کرو۔ اتنے میں زرینہ بھی پٹاخ پٹاخ بولنے لگی۔ وہ بڑی ہوشیار عورت دکھائی دیتی تھی۔ بس کی تمام سواریاں یہی سمجھ رہی تھیں کہ وہ اس کی بیوی ہے جو اپنے خاوند کی حمایت میں بول رہی ہے۔ اس کے اس طرح بولنے سے عبداللہ بھی شیر ہو گیا اور اڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا باہر نکلا۔ میرا چہرہ دیکھ کر عبداللہ کی سٹی گم ہو گئی۔ زرینہ ابھی تک بولے جا رہی تھی۔ میں نے عبداللہ کو ایک موٹی سی گالی دی اور گردن سے دبوچ کر کہا، اوئے، تجھے تو میں نے کہا تھا مجھے بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جانا، تو کدھر کو جا رہا ہے؟ پھر میں اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ اب زرینہ اونچی آواز میں واویلا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ میں نے بڑی نرمی سے پوچھا، بی بی، تم اس لفنگے کے ساتھ کہاں؟ مجھے معلوم تھا وہ کیا جواب دے گی۔ کہنے لگی، تھانے دار صاحب، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ گھبراہٹ میں لوگ ایسی ہی الٹی سیدھی ہانکنے لگتے۔ میں نے بوٹ کی ٹھوکر عبداللہ کی کمر پر لگا کر کہا، چل پتر، ذرا تھانے، تیری پیری مریدی میں دیکھتا ہوں۔ زرینہ کو صورتحال اور اپنے بیانوں کی گڑبڑ کا بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا، ورنہ جس قسم کی وہ لڑکی تھی، تھانے جاتے جاتے اس نے بے حد شور مچانا تھا۔ عام سی واردات تھی، لیکن شام سے پہلے پہلے زرینہ اور عبداللہ نے سب کچھ اگل دیا۔ کیس بالکل واضح تھا۔ زرینہ نے اپنے کردار سے عورت کا ایک نہایت گھناؤنا روپ پیش کیا تھا۔ وہ ریشما کی رشتہ دار اور نہایت قریبی سہیلی تھی۔ دراصل وہ بھی لطیف سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن لطیف صرف ریشما کو چاہتا تھا۔ زرینہ حالانکہ ریشما سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہزار کوشش کے باوجود وہ لطیف کو اپنی جانب مائل نہیں کر سکی۔ وہ لطیف پر جان دیتی تھی اور لطیف ریشما کا دیوانہ تھا۔ وہ ایک عرصے تک چپکے رقابت کی آگ میں جلتی رہی۔ بعد میں لطیف ریشما کو نکال کر لے گیا۔ یہ زرینہ ہی تھی جس نے سب سے پہلے لطیف کا کھوج لگایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے جھاڑ پھونک کرنے والے عبداللہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اپنے حسن کی چکا چوند دکھا کر اس نے عبداللہ کو مجبور کیا کہ وہ لطیف اور ریشما کا سراغ لگائے۔ جب ان کا سراغ مل گیا تو اس نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ وہ ریشما کا گھر برباد کرنے کی نیت لے کر اس کے پاس پہنچی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ان کی ملاقات اتفاقاً ہو گئی ہے۔ ریشما نے اس پر یقین کر لیا اور بچپن کی سہیلی سے اپنا تمام دکھ سکھ بیان کیا۔ اس نے زرینہ کو بتایا کہ اس کا خاوند نرینہ اولاد کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ اگر اس دفعہ بھی اس کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا تو لطیف کا رویہ بدل جائے گا اور ان کی گھریلو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ زرینہ کے لیے یہ صورتحال نہایت سازگار تھی۔ وہ ریشما کو فوراً عبداللہ کے پاس لے گئی۔ عبداللہ نے بھولی بھالی ریشما کو چند ہی ملاقاتوں میں اپنے فقیری شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ جھاڑ پھونک کے لیے اسے وقتاً فوقتاً اپنے گھر بلانے لگا۔ ریشما بیچاری ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنے مجازی خدا کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بس یہی آرزو تھی کہ کسی طرح لڑکے کی ماں بن کر اپنے محبوب خاوند کو خوش کر سکے۔ دوسری طرف زرینہ لطیف سے ملی اور بڑی ہوشیاری سے اس کے دل میں ریشما کے خلاف شبہات ابھارنے لگی۔ ان کی ازدواجی زندگی میں دراڑیں پڑنے لگی۔ پھر ایک روز زرینہ نے عبداللہ سے کہا کہ وہ ریشما کو رات کے وقت اپنے پاس بلائے۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ریشما کو بتایا کہ اس کے علاج کا اب آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ اسے رات کے وقت اس کے گھر کی چھت پر چلہ کاٹنا ہوگا۔ اس چلے کے بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ریشما یہ بھی کرنے کو تیار ہو گئی۔ دوسری طرف زرینہ نے لطیف کو ہوشیار کر دیا اور کہا کہ اس کی بیوی اپنے یار کے گھر جا رہی ہے
اگر وہ اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو بچا لے۔ جب ریشمہ عبداللہ کے گھر جانے کے لیے گاؤں سے روانہ ہوئی، لطیف کھیتوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ریشمہ کا پیچھا کیا اور نہر کے کنارے سرکنڈوں میں اسے روک لیا۔ خاوند کی غضبناک صورت دیکھ کر ریشمہ کے ہوش اڑ گئے۔ لطیف کی آنکھوں پر شکوک کا پردہ تھا اور غصے سے اس کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس نے ریشمہ سے پوچھا ہوگا کہ وہ رات کہاں گزارنے جا رہی ہے۔ خوفزدہ ذہن سے کوئی جواب نہ بن پایا ہوگا۔ خاوند اپنی پاک دامن بیوی کو گھسیٹتا ہوا نہر پر لے آیا ہوگا۔ کمزور عورت نے ملتجئانہ نگاہوں سے غیظ و غضب سے بھرے شوہر کی طرف دیکھا ہوگا، اپنی معصوم بچیوں پر نگاہ دوڑائی ہوگی اور پھر مجازی خدا کا دھکا کھا کر نہر کے پانی میں منہ چھپا لیا ہوگا۔ شاید ماں کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر بڑی لڑکی ڈر کر بھاگی تھی۔ اس کے فراق کی دھجی کنارے سے ہٹ کر ایک جھاڑی میں پھنسی ہوئی تھی۔ غیظ و غضب میں بپھرا ہوا باپ معصوم بیٹی کے پیچھے لپکا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سرکنڈوں میں چھپ گئی ہو۔ اس نے اسے وہاں سے پکڑا تھا اور نہر کے کنارے پہنچ کر نہایت سنگ دلی سے دونوں بچیوں کو لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن ابھی اس کے اندر بھڑکی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ سے بھی بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ دوسرے روز وہ چپکے سے عبداللہ کے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ وہاں زرینہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے چیلے چانٹے بھی موجود تھے۔ زرینہ نے اس کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک لمحے میں لطیف سب کچھ بھانپ گیا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ایک ہی جھٹکے میں اتر گئی۔ وہ اپنے اصل دشمن کا چہرہ بے نقاب دیکھ رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا زرینہ پر جھپٹا، لیکن عبداللہ کے آدمیوں نے اسے راستے ہی میں دبوچ لیا۔ زرینہ نے فخریہ انداز میں اسے بتایا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ لطیف نے دیوانوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے پہلے تو زبردستی نشہ پلایا، پھر سر پر لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ تب عبداللہ کے آدمیوں نے لاش کو اٹھایا اور رات کی تاریکی میں ریلوے لائن پر ڈالا۔ خودکشی کی ایک عام سی واردات کے پیچھے ایک نہایت گھناؤنی سازش چھپی ہوئی تھی۔ زرینہ، عبداللہ اور اس کے 2 آدمیوں پر مقدمہ چلا۔ چاروں کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 5ویں مجرم لطیف کو سزائے موت ہوئی تو بیجا نہ ہوگا۔ اس شخص کو مرنا ہی چاہیے تھا اور ایسے ہی اذیت ناک طریقے سے مرنا چاہیے تھا جیسے وہ مرا۔ اس نے بے گناہ بیوی اور معصوم بچوں کو صفائی کا موقع دیے بغیر موت کی سزا دے دی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے ایک عورت کی جھلک یاد آ جاتی ہے جو ایک چمکدار صبح کو اپنے خوش و خرم بچوں کو انگلی سے لگائے رامپورہ تھانے کے سامنے سے گزری تھی۔ یوں یہ دردناک کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔